مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے۔ مسلمانوں کی کتنی ہی ایجادات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، حالانکہ دنیا کی مفید اور ضروری ایجادات بیشتر مسلمانوں اور عربوں کے مرہون منت ہیں، اور وہ اس وقت ایجاد ہوئیں جبکہ متمدن دنیا میں کہیں یورپ اور اہل یورپ کا ذکر تک نہیں تھا۔ ان میں سے بعض کو تو جدید سائنس بھی نقل نہ کر سکی، اور بعض کی نقل اتار کر ایجاد کا صحرا اپنے سر سجا لیا گیا۔ یورپ والوں نے جابر بن حیان کو گیبر، ابن رشد کو اویرو، ابن سینا کو ایوونو، ابن الہیثم کو الہیزن کہنا شروع کیا، تاکہ ان کا مسلمان اور عرب ہونا ثابت نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سائنس کا طالب علم خالد بن یزید، زکریا رازی، ابن سینا، الخوارزمی، ابو ریحان البیرونی، الفارابی، ابن مسکویہ، ابن رشد، کندی، ابو محمد حبدی، جابر بن حیان، موسیٰ بن شاکر، البتانی، ابن الہیثم، عمر خیال، المسعودی، ابو الوفا اور الزہراوی جیسے عظیم سائنسدانوں کے حالات زندگی اور سائنسی کارناموں سے یکسر ناواقف ہیں۔ آج ہم آپ کو مسلمان سائنسدانوں میں سے کچھ کے سائنسی کارنامے بتا رہے ہیں۔ ابن سینا کی کتاب القانون، بصری کی کتاب الحیوان اور ابو القاسم کی جراحی 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں۔ ان کتابوں میں انسانی دماغ اور اعصاب کی تصاویر بنی تھیں۔ ابن سوری کی کتاب میں خشک جڑی بوٹیوں کی رنگین تصاویر بنی تھیں۔ کاغذ کی صنعت کو اوج کمال پر پہنچانے والے اہل شاطبہ ہیں۔ شاطبہ بلاد اندلس میں سے ایک شہر ہے۔ چھپائی کی مشین اور مطابع کے پہلے موجد مسلمان سائنسدان ہیں۔ نظام دوران خون کا جدید نظریہ ولیم ہاروے سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے بہت پہلے ابن النفیس نے نظریہ پیش کیا تھا۔ ابو القاسم الزہروی نے مثانہ کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام آپریشن کے لیے تجویز کیا تھا، آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے۔ محمد بن زکریا الرازی دنیا کے پہلے طبیب، ٹی بی کا علاج اور چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا۔ الجبرا خصوصی طور پر مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ الجبرا کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی ایجاد علم مسلسلس، ٹریگنومیٹری ہے۔ ابن المقنا نے ایک مصنوعی چاند بنایا تھا جو ماہ نخشب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نخشب نامی کنویں سے طلوع ہوتا تھا اور تقریباً 200 مربع میل کا علاقہ منور کرتا تھا۔ اندلس کے ایک مسلمان سائنسدان عباس ابو القاسم بن فرناس نے 3 چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اول اینک کا شیشہ، دوم گھڑی، اور تیسرا ایک مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی۔ ابراہیم الفزازی خلیفہ منصور کے عہد کا پہلا مسلمان سائنسدان انجینئر تھا جس نے پہلا استرلاب تیار کیا تھا۔ ابن سینا کے استاد ابو الحسن نے پہلی دوربین ایجاد کی تھی۔ حسن الزہا نے راکٹ سازی کی طرف توجہ دی اور اس میں تارپیڈو کا اضافہ کیا۔ مسلمانوں کی دیگر صنعتی ایجادات میں بارود، قطب نما زیتون کا تیل، عرق گلاب، خوشبوئیں، عطر سازی، ادویات سازی، معدنی وسائل میں ترقی، پارچہ بافی، صابن سازی، شیشہ سازی اور آلات حرب شامل ہیں۔ عمر خیام نے شمسی کیلنڈر مرتب کیا۔ سورج اور چاند کی گردش، سورج گرہن، علم المقیات اور بہت سے سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معلومات بھی البیرونی جیسے نامور مسلمان سائنسدان نے فراہم کی اور انہیں تحریری شکل دی۔ عباس بن فرناس وہ عظیم سائنسدان ہے جس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ قبلے کے تعین، چاند اور سورج گرہن کو قبل از وقت دریافت کرنے، حتیٰ کہ چاند کی گردش کا مکمل حساب معلوم کرنے کا نظام بھی البتانی، ابن یوسف، ازرقیل جیسے مسلمان سائنسدانوں نے وضع کیا۔ حساب، الجبرا اور جیومیٹری کے میدان میں الخوارزمی نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ ان کی کتاب الجبر المقابلہ 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں بنیادی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ الخوارزمی کی بہت ساری اہم تصانیف تھیں، جن میں ایک السند ہند کے نام سے مشہور ہے۔
کتال الجبر المقابلہ میں انہوں نے لوگوں کی روزمرہ ضروریات اور معاملات کے حل کے لیے تصنیف کیا، جسے میراث، وصیت، تقسیم، تجارت، خرید و فروخت، کرنسی کا تبادلہ، کرایہ، عملی طور پر زمین کا قیاس یعنی کناب، دائرہ اور دائرے کے قطر کا قیاس، بعض دیگر اجسام کا حساب جیسے ثلاثہ اور مخروط وغیرہ۔ وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے علم حساب اور علم جبر کو الگ الگ کیا اور جبر کو علمی اور منطقی انداز میں پیش کیا۔ طبیعت اور حرکیات ابن سینا القندی، نصیر الدین طوسی اور ملا صدرہ کی طبیعت کی خدمات ابتدائی طور پر بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ابن الحسن نے طبیعت کے دامن کو علم سے بھر دیا۔ وہ طبیعت، ریاضی، ہندسیات، فلکیات اور علم الادویات کے مایہ ناز محقق تھے۔ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، جن کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا، لیکن افسوس ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے تاریخ پڑھیے اور اپنے آپ کو پہچانیے۔